جی آج کا اجتہادی مسئلہ انشاءاللہ نماز کے اندر جب جماعت سے آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آمین بالجہر کہا جائے گا یا تھوڑا آہستہ آواز کے اندر بالخفض آمین کہا جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہے، عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اجتہادی مسئلہ ہے. دو بڑے موقف اس کے اندر علماء کرام کے رہے ہیں. ایک موقف رہا ہے کہ آمین امام بھی بآواز بلند ہی پڑھے گا جیسے وہ قرأت بلند پڑھ رہا ہے، اور پیچھے جتنے بھی مقتدی ہیں وہ بھی بآواز بلند ہی آمین کو پڑھیں گے. اور ایک موقف علماء کرام کا وہ شروع سے ایسا رہا ہے کہ آمین جب بولے گا امام نماز میں یا مقتدی تو وہ آہستہ آواز کے اندر آمین بولیں گے، بلند آواز آمین کے اندر نہیں کی جائے گی. عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، یہ مسئلے کا تعلق اجتہادی نوعیت کا ہے، تو اس کے اندر کچھ ذرا ظلم اور زیادتی بھی کر دیتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی ایک موقف نظر آتا ہے یا اس کے نزدیک ترجیح آتا ہے تو وہ دوسرے موقف رکھنے والے حضرات کو گمراہ سمجھنے لگ جاتا ہے، یا امت میں ایک لڑائی جھگڑا اور فساد کی صورت پیدا ایک ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس فضا سے ہمیں محفوظ کرے. میں دونوں کے دلائل آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. پہلی بات تو ذہن میں رکھیے گا، نماز کے اندر امام صاحب نے ولضالین پڑھا، پیچھے آمین پڑھیں گے، مقتدی پڑھیں. قرآن پاک نے تو اس مسئلے کو بالکل کیا نہیں ڈسکس، بالکل ڈسکس نہیں کیا، لہٰذا یہ قرآنی مسئلہ تو ہے نہیں. اب آ جاؤ روایات کے اندر یہ بات جیسے آئی ہے تو اس سے ہی استدلال ہے دونوں طبقہ علماء کرام کا. اب مسئلہ یہ ہے روایات سے جو استدلال کیا جاتا ہے اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. ہر ایک کا روایتوں سے استدلال کرنے میں مسلک اور جو منہج ہے وہ الگ رہا ہے. عام طور پہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا. جتنی بھی روایتیں ہمارے پاس آئی ہیں بذریعہ سند کے 100 سال بعد، 200 سال بعد، 250 سال بعد، 300 سال بعد، اس کے اندر مختلف طریقوں کو دیکھا گیا، سند دیکھی گئی، متن دیکھا گیا، کس حدیث کو ترجیح دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی موضوع کی جو روایت ہے باہم متعارض ہو جاتی ہے، کہ ایک سند کے اندر بات آ رہی ہے پلس کی تو اسی دوسری سند کے ساتھ وہی بات مائنس میں آ رہی ہے، حلال آ رہی ہے، حرام آ رہی ہے. تو ان سب صورتوں کے اندر دیکھا جاتا ہے آپ کن روایتوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور ترجیح دینے کی وجہ کیا ہے. اسی بنیاد پر علماء کے موقفات کے اندر تھوڑی اختلافات بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ اختلافات خالصتاً اجتہادی ہوتے ہیں، لوگوں کو عام طور پہ معلوم نہیں ہوتا. بہرحال میں دونوں موقف کے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر ایک یاد رکھیے گا، وہ علماء یا وہ مجتہدین جن کا موقف ہے کہ آمین جہرن کہنی چاہیے امام کو بھی مقتدیوں کو بھی. تو پہلی بات ان میں رکھیے گا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے کوئی حکم دیا ہے؟ نہیں. حدیث کے اندر صریح الفاظ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں اللہ کے نبی بھی بلند آمین کہتے تھے اور ساتھ مقتدی بھی بلند آمین کہتے تھے. ایک بھی حدیث نہیں، ایک بھی صحیح حدیث سندن و متنن موجود ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بلند آواز سے آمین کہتے تھے، صحابہ بھی بلند آواز سے آمین کہتے تھے. ایسی کوئی روایت نہیں. جو روایتیں ہیں وہ سندن ثابت نہیں ہے. بھائی مثال کے طور پر جیسے ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگ اب آمین کہنا چھوڑ بیٹھے ہیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب ولا الضالین تک پہنچتے تھے تو آمین کہتے تھے. ورفع صوتہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی آواز کو بلند ہی رکھتے تھے آمین کہتے ہوئے. اچھا، اس کے بعد ابن ماجہ نے اس پر زیادتی کی ہے کہ حتیٰ جب اللہ کے نبی علیہ السلام آمین کہتے تھے تو پھر مسجد کے اندر سب بھی آمین کہتے تھے کہ مسجد کے اندر ایک گونج پیدا ہو جاتی تھی. یہ جو زیادتی ہے ابن ماجہ کی بالکل متفق علیہ محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، اس کو نکال دو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں جس وقت نماز ہو رہی ہے صحابہ پیچھے ہیں، اس وقت کی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ صحابہ بلند آواز سے آمین کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بلند آواز سے آمین کہہ رہے ہیں. دونوں کا بلند آواز سے آمین کہنا صحابہ کے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں. دو روایتیں آئی ہیں ہمارے سامنے. ایک روایت آئی ہے جو فقط اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح ترمذی کے اندر بھی وائل بن حجر کی جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آمین کہا تو مدّا بہا صوتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین کی آواز کو بلند کیا. ایک روایت کے اندر ہے ورفع بہا صوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین کی آواز کو بلند کر دیا. تو صرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین کی آواز کو بلند کیا، یہ بات روایت میں آئی ہے. اور اس روایت کو کچھ محدثین نے ضعیف کہا، لیکن کچھ محدثین نے حسن کہا، کچھ محدثین نے جنہوں نے صحیح کہا. اختلاف رہا تینوں درجوں کے اس کی صحت کے اوپر. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حسن قرار دیا، کہا کہ سند میں کلام ضرور ہے لیکن حسن بنتی ہے. محدث المانی صاحب نے تحقیق کی تو ان کو صحیح لگی، انہوں نے کہا کہ دیگر ترک کو بھی دیکھیں گے تو ہم یہ صحت صحیح لغیری کی طرف جاتی نظر آتی ہے. لیکن یہ صرف امام کے حق میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلند آواز سے آمین کہی، ایک روایت مل گئی، ٹھیک ہے. اچھا، مقتدی کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ بھی بلند آواز سے آمین کہتے تھے، کوئی حدیث نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد ایسی روایتیں ضرور ملی ہیں. مثال کے طور پر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. جیسے امام بخاری بھی تعلیقاً لے کر آئے ہیں، عطا بن ابی رباح کا ایک قول لے کر آئے امام بخاری. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی ہیں، وہ آمین پڑھتے تھے. وَمَنْ وَرَاهُ حَتَّى لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةٌ، انہوں نے کہا کہ جو پیچھے مقتدی ہوتے تھے وہ بھی آمین پڑھتے تھے، مسجد کے اندر ہلکی سی گونج بھی پیدا ہوتی تھی. تو یہ تعلیق امام بخاری لے کر آئے ہیں عطا بن ابی رباح سے. عطا بن ابی رباح تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت سے صحابہ کرام سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے.
اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، انہوں نے آمین کہا، پیچھے والے مقتدیوں نے بھی آمین کہا، اور مسجد میں گونج ہوئی، جس سے اشارہ نکلا کہ سلف کے اندر یہ رواج تھا کہ پیچھے والے مقتدی بھی آمین کی آواز کے اندر تھوڑا سا بلندی رکھتے تھے، جب بھی مسجد کے اندر ایک گونج سی پیدا ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہی روایت ابن حبان بھی، یہ جو تعلیق ہے عطا بن ابی رباح کی، یہی تعلیق ابن حبان بھی لے کر آیا، اس کے الفاظ الگ ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہے کہ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں ادرکت 200 من الصحابہ، 200 صحابہ اکرام کو میں نے دور پایا، 200 صحابہ اکرام سے ملا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں۔ اذا قال الامام ضالین رفعوا اصواتهم بآمین، جب امام ضالین کہتا تھا سب بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ تو یہ دلائل ہیں جس سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے بلند آواز سے آمین کی، ایک روایت میں ذکر ہے۔ ہاں، صحابہ بھی ساتھ بلند آواز سے آمین کہتے تھے، کوئی صحیح روایت اس پر نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تابعین سے کچھ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی تھی صحابہ کے ساتھ، تو اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ مقتدی پیچھے بلند آواز سے آمین کہہ رہے تھے۔ عطا بن ابی رباح سے یہ بات آئی ہے، ابو ہریرہ سے یہ بات آئی ہے۔ یہ ہیں وہ 2-3 روایات جن سے استدلال کیا جاتا ہے، اور ایک طبقہ علماء محققین کا یہ بنتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آواز بلند کر لی جائے آمین میں، امام بھی کرے مقتدی بھی کرے تو گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب اجتہادی مسئلہ ہے، روایات ہیں، جب قبول کی ہیں ان روایات کو، ان کی صحت کا یہ معترف ہوئے ہیں، تو ایک موقف بنا سر آنکھوں پہ۔ اب میں دوسرا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی داخل ہے، دیگر علماء بھی داخل ہیں، جن کا موقف ہے کہ امام نماز جب پڑھا رہا ہے تو امام بھی آواز کو ہلکی رکھے گا آمین کہتے ہوئے، مقتدی بھی آواز کو ہلکی رکھیں گے آمین کہتے ہوئے۔ اچھا، ان کا استدلال کیا ہے؟ دیکھیے گا، روایات یہی ہیں، لیکن پہلے روایات کو صحیح ثابت تو کرو، اس کے بعد ہم آگے استدلال بھی کریں گے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یا دیگر محققین جو محدثین ہیں فقہ حنفی کے، ان کے نزدیک یہ جتنی روایتیں میں نے آپ کو پڑھی ہیں، اس میں کوئی بھی روایت نہ سندن ثابت ہے نہ متن ثابت۔ قرآن نے بھی مسئلہ ڈسکس نہیں کیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے گا، ایک حدیث آئی ہے وائل بن حجر سے، صحیح حدیث ہے، امام ترمذی لے کر آئے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا، وائل بن حجر کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے آپ نے ولضالین فرمایا، فرفع بها صوتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلند آواز سے آمین پڑھا۔ اب یہ روایت وائل بن حجر سے ہے صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی کی نسبت، لیکن یہی صحیح سند کے ساتھ وائل بن حجر سے ان کے بیٹے نے بیان کیا، حاکم کی روایت ہے کہ وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خفض بها صوتا، آہستہ آواز میں آمین پڑھی تھی۔ کس نے کہا بلند آواز سے پڑھی تھی؟ یہ حاکم کی روایت ہے، شعبہ عن علقمہ بالوائل عن ابی، تو وائل بن حجر کے اپنے بیٹے روایت کر رہے ہیں اپنے ابو سے کہ انہوں نے اونچی آواز کی بات نہیں کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت کہا تھا آہستہ آواز میں۔ تو پہلی تو بات یہ رکھو، سب سے بڑی دلیل یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت یہ تھا کہ آپ نے آمین بلند آواز سے پڑھی۔ ان روایتوں میں ہو گیا ٹکراؤ، جب تعارض ہو گیا تو اب آپ کسی دلیل سے کسی ایک روایت کو چنیں گے، ظاہر ہے ٹکراؤ تو ہمارے دین میں نہیں ہے کہ ہم بولے یہ کام جائز بھی ہے منع بھی ہے، ایک کام ہے تو آپ نے ترجیح دینا ہے۔ دیکھیے گا، بعض محدثین نے ترجیح دی اس بات میں کہ 2 سندیں آئی ہیں، ایک شعبہ کی آئی ہے علقمہ بالوائل عن ابی، ایک روایت ترمذی کی، تو امام بخاری آئی ہے، امام ترمذی ہے، ان کا رجحان اس جانب گیا کہ ترمذی والی جو روایت ہے رفع بها صوتا والی، یہ روایت زیادہ مضبوط سند کے اعتبار سے ہمیں لگتی ہے، لہٰذا ان کے نزدیک رفع بها صوتا والی سند کی روایت زیادہ اچھی ہے، اصح روایت ہے۔ لیکن دیگر محدثین کہتے ہیں اللہ کے بندے، جو باپ سے بچہ روایت کر رہا ہے وہ زیادہ قابل قبول نہیں ہوگی، کس نے کہا ہے؟ تو اگر آپ سند کی بات کر رہے ہیں تو اگر والد سے اس کا اپنا بیٹا روایت کر رہا ہے تو وہ زیادہ ترجیح رکھتا ہے کہ غیر بندہ کسی سے روایت کرے، لہذا کئی علماء نے کہا کہ ایسے ترجیح نہیں دی جاتی، دونوں متنوں میں ٹکراؤ ہے، اس ٹکراؤ کو حل کیا جائے۔ تو پہلی تو بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو بات آئی ہے اس میں ایک تعارض پیدا ہے، اس تعارض کو کیسے حل کیا جائے، امام ابو حنیفہ نے کیسے کیا، ابھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ دوسری بات، امام بخاری ایک تعلیق لے کر آئے تھے عطا بن ابی رباح سے، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ نماز پڑھی تھی، آپ نے آمین کی، پیچھے والوں نے بھی آمین کہا اونچی آواز سے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایسے جو بھی واقعات، کسی نے میں نے نماز پڑھی کسی صحابی کے پیچھے والوں نے ایسا کام کیا، اتنی بات کسی بھی روایت کے اندر آتی ہے، اس سے استدلال کرنا ہی باطل ہوتا ہے، اس سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی کام ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کام کو دیکھیں اور منع نہ کرے تو یہ جائز ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کسی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی کام اور وہ منع نہ کرے تو ہم استدلال کریں وہ کام جائز ہوگا شرعاً۔ نمبر 2، کئی دفعہ راوی ایک واقعہ ذکر کر دیتے ہیں لیکن اس واقعے کے بعد نتائج کیا بنے اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ جیسے امام بخاری ایک روایت لائے ہیں کتاب المغازی کے اندر، غور سے سنیے گا، حضرت معاذ بن جبل ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور معاذ بن جبل کب نماز پڑھا رہے ہیں؟ جب نماز کے اندر کلام کرنا منع ہو چکا تھا، اس کے بعد کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو بھیجا تھا یمن، آپ گئے وہاں نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نماز میں جب تلاوت کر رہے تھے قرآن کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر گزرا، پیچھے مقتدی جو نماز پڑھ رہا تھا اس نے نعرہ لگا دیا قرۃ امۃ عین ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو گیا ہے، کتنا پیارا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اب اتنی بات صرف امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ صحابی ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے ایک شخص نے نعرہ لگا دیا،
تو اس حدیث سے اگر میں یہ استدلال کروں کہ نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب قرات کر رہے ہوں، پیچھے سے بلند نعرہ لگا لو تو جائز ہے، سنت ہے، صحابہ کے سامنے لوگوں نے لگایا، میرا استدلال ہی باطل ہے۔ لہٰذا یہاں صرف اتنی بات کا ذکر ہے۔ عبداللہ ابن زبیر ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے والوں نے بلند آواز کر دیا آمین کے اندر، لیکن بعد میں عبداللہ بن زبیر نے کیا کہا؟ ایسا کچھ کہا کہ یہ کام سنت ہے یا آپ نے سنت کے خلاف کام کیا یا جائز کام کیا؟ کچھ بھی ذکر نہیں۔ جس طرح حضرت معاذ والے واقعے کے اندر کوئی ذکر نہیں، پیچھے سے ایک بندے نے نعرہ لگایا، کوئی آگے ذکر نہیں ہے کہ معاذ بن جبل نے بعد میں منع کیا، اس نے منع کیا نماز میں بیٹا نعرے لگانے کی کہاں سے اجازت ہے؟ تو جس طرح میں معاذ بن جبل کے واقعے سے استدلال نہیں کر سکتا، یہاں سے کیسے کروں؟ اگر یہ واقعہ پورا ذکر ہو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھی، پیچھے والوں نے بھی اونچی آمین کی، پھر عبداللہ ابن زبیر نے واضح کیا کہ بیٹا یہ سنت ہے جو ہم نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا، کوئی شہادت اس کی نہیں ملتی۔ بہت دفعہ راوی آدھا واقعہ بیان کر دیتا ہے جس سے نتیجے بدل جاتے ہیں۔ لہذا ہمارے دین کا استدلال اتنی کچی بنیادوں پر نہیں ہوتا کہ آدھی باتوں سے استدلال کریں اور دین کا ایک شرعی مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 2، ابن حبان عطا بن ابی ربا کی جو روایت لے کر آیا ہے اس کے اندر ہے کہ میں نے 200 صحابہ کو پایا ہے، سب نماز پڑھتے تھے، ضالین کہتے تھے تو آمین اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ سر عطا بن ابی ربا وہ کون سے 200 صحابی ہیں جن سے ملاقات کی؟ اس کی ذرا فہرست تو بتا دیں، آج تک ثابت ہی نہیں ہے ان کی 200 سے صحابہ سے ملاقات۔ ہاں جید بڑے بڑے صحابہ سے ملاقات ان کی ثابت ہے، عبداللہ ابن زبیر سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، لیکن 200 صحابہ کے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ بات محدثین بس ایک نقل ہوئی ہے، ثبوت اس کا کوئی بھی نہیں۔ پھر امام مالک اعتراض کرتے تھے کون سے 200 صحابی ہیں جو نماز پڑھ کے اونچی آواز سے آمین کہتے تھے؟ مدینہ شہر میں صحابہ کو دیکھ دیکھ کے لوگ نمازیں پڑھتے تھے، کوئی بھی اونچی آواز سے آمین نہیں کہتا۔ کہتا امام مالک کا بھی یہی موقف ہے، نماز کے اندر امام آمین کہے تو آہستہ آواز کے اندر آمین کہیں گے، امام بھی اور مقتدی بھی۔ انہوں نے کہا مدینہ میں شروع سے صحابہ کو دیکھ دیکھ کے لوگ نمازیں پڑھتے آئے ہیں، کوئی رواج نہیں رہا یہاں پر بلند آواز سے آمین کہنے کا۔ تو عطا بن ابی ربا کی یہ کون سی روایت ہے؟ میں 200 صحابہ سے ملا، ہر ایک اونچی آواز سے نماز پڑھا، پہلے اس کی صحت ثابت کرے۔ اس لیے یہ جو روایتیں آئی ہیں ان روایتوں کے اندر اس کی سند متن میں اتنا وزن نہیں رہا، لہذا کئی محققین انہوں نے اعتراض کیا۔ اب مین استدلال رہ گیا 2 روایتوں سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت مروی ہوئی ہے ابو داؤد کی، وائل بن حجر کی ترمذی کی روایت کی، جس میں لفظ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور آواز بلند آواز سے آمین کہا تھا۔ یہی روایت علقمہ بن وائل کی اپنے ابو سے جب آئی، وہاں روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی تو آہستہ آواز میں آمین کہا تھا۔ دونوں روایتیں ہیں، دونوں کی سند صحیح ہے۔ بعض محدث ترمذی کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں کہ جس میں ذکر ہے کہ بلند آواز سے آمین کی سر آنکھوں پر۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس کے راوی زیادہ مضبوط ہے، اس کے راوی ان کے مقابلے میں کم مضبوط ہے۔ راوی کی بنیاد پر ایک حدیث کو ترجیح دی، ایک طبقہ چلا گیا جس نے کہا اونچی آواز سے آمین کہو۔ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ راوی کی بنیاد پر حدیث کو میں ترجیح نہیں دیتا، قرآن کی بنیاد پر حدیث کو ترجیح دیتا ہوں۔ لہٰذا یہاں 2 روایتیں آ گئیں، ایک روایت کہہ رہی ہے کہ آمین اللہ کے نبی علیہ السلام نے قدر آہستہ آواز میں کہی تھی، ایک روایت کہہ رہی ہے اونچی آواز میں کہی تھی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن فیصلہ کرتا ہے، جو قرآن ہمیں آداب دعا کے یہ سکھاتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کیا کرو تو عاجزی کا اظہار بھی ہو اور آواز میں آہستگی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی سے جب بات کرو تو آواز آہستہ ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں جب آپ متوجہ ہو کہ یا اللہ کر کے بات کر رہے ہو تو آواز آہستہ کرو۔ آمین بھی دعا ہی ہوتی ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قرآن نے جب ایک اصول بیان کر دیا کہ دعا کے آداب میں آہستگی ہے، اب 2 روایتیں ہمارے سامنے آ گئیں، ایک کہتی ہے بلند آواز سے اللہ کے نبی نے آمین کی، ایک صحیح روایت کہتی ہے آہستہ آواز میں، تو میں آہستہ آواز والی روایت کو اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ وہ قرآن کی مطابقت میں زیادہ جا رہی ہے۔ قرآن کی مطابقت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے اس روایت کو ترجیح دی، دیگر علماء نے رفع بہا صوتا کی روایت کو ترجیح دی سند کی زیادہ مضبوطی کے حوالے سے۔ لہٰذا یہ 2 موقف بنے ہیں، امام مالک امام ابو حنیفہ، ان کا قول تھا کہ آمین قدر آہستہ آواز میں کہی جائے گی، بلند آواز نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ امام شافعی امام احمد بن حنبل ہے، ان کی ترجیح اس جانب ہے کہ بلند آواز سے آمین کہیں گے امام بھی اور مقتدی۔ یہ ایک اختلاف تھا جو میں نے آپ کو ذکر کر دیا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک چیز ہمارے یہاں عموماً غلطی ہوتی ہے امام ابو حنیفہ کے قول کو سمجھنے میں بھی۔ ہمارے یہاں جیسے امام ابو حنیفہ کا قول آیا کہ خفض بہا صوتا، آواز آہستہ کی جائے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں شاید آہستہ سے مراد ہے کہ دل میں پڑھ لی جائے۔ تو ہمارے یہاں عام طور پہ مساجد میں ہوتا یہ ہے کہ آپ امام صاحب پڑھیں ولا الضالین، تو نہ امام صاحب کی آمین سننے کو ملتی ہے اور نہ ہی مقتدیوں کی زبان ہی نہیں ہلتی، بالکل دل میں ہی چلے گئے، دل میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور نہ امام ابو حنیفہ نے کبھی یہ کہا تھا کہ دل میں آمین کہنا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا استدلال صرف اتنا تھا کہ آمین جیسے امام کی قرات چل رہی ہے ایک فلو میں، آمین اس سے آہستہ ہو، اور مقتدی بھی آمین منہ سے کریں گے آہستہ آواز میں، بلند نہیں ہوں گے۔ تو خفض صوت کا امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تھا، دل میں پڑھنے کا فتویٰ نہیں تھا۔ اور یہ بھی دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے فقولوا، تم بھی کہو آمین۔ قول کی بات ہے، اور کون نہیں جانتا امام ابو حنیفہ ہر مسئلے میں ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی قول کی بات آتی ہے، عربی کے اندر قول تلفظ کر کے پڑھنے کو کہا جاتا ہے کہ کم سے کم آپ کے اپنے کان تو سنیں، کم سے کم قول کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امام آمین کہتا ہے، تم نے بھی آمین قول کرنا ہے، بولنا ہے، پڑھنا ہے، تو کم سے کم آپ کے اپنے کان تو ضرور سننے چاہیے آہستہ آواز۔
تو امام ابو حنیفہ کا قول یہ نہیں تھا کہ دل میں آمین کریں، ان کا مسئلہ تھا کہ آمین کی آواز قدر کم ہوگی، اسی لیے اب وہ جو دیگر روایات آئی ہیں اس کی بھی تطبیق ہوتی ہے. جیسے عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ پیچھے عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی، پیچھے مسجد کے اندر للجا ہو گیا. عربی کے اندر للجا اونچی آواز کی گونج کو نہیں کہا جاتا، دھیمی آواز کی گونج کو کہا جاتا ہے. لہذا امام ابو حنیفہ کا جو استدلال ہے قرآن کی مطابقت بھی رکھتا ہے، للجا لفظ کی عربی لغت کی مطابقت بھی رکھتا ہے کہ اگر آہستہ آواز کے اندر اکٹھے لوگ آمین کہیں گے تو مسجد کے اندر للجا پیدا ہوگا. اور للجا آہستہ پے در پہ آنے والی آواز کو کہا جاتا ہے، شور و گل والی آواز کو نہیں کہا جاتا. لہذا یہ دونوں موقف ہیں، دونوں دلیل میں اچھے ہیں، مضبوط موقف ہے، میں نے دونوں بیان کر دیے. اجتہادی مسئلے، ان اجتہادی مسئلوں کی بنیاد پر ایسا فتنہ اور فساد کیا جاتا ہے، الامان والحفیظ. ہمارے آج کل بھی میں نے دیکھا، سوشل میڈیا پر بھی دیکھا، یہ جان بوجھ کر ایسی مساجد کے اندر جہاں لوگوں کو قائل ہیں کہ آہستہ آواز میں آمین ہوگی، بلند آواز سے آمین کہنا اور لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کر دینا. بھائی اگر دلیل آپ کے پاس ہے، حضرت دلیل دوسروں کے پاس، ان کے استدلال کو بھی پڑھیے گا غور سے، ان کے مطولات سے جو ماخذ ہیں استدلالات کے، تمسکات ہیں، ان کو پہلے جانچیں. دونوں مضبوط قول پہ کھڑے. آپ اس سند کو ترجیح دیتے صرف بندے کے ٹھیک ہونے کے اوپر، امام ابو حنیفہ ترجیح دیتا قرآن کے مطابق ہونے. وزن دیکھ لیں کس دلیل کا زیادہ ہے. لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے، اجتہادی مسئلے کو اجتہادی نوعیت میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیرہ.